الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمن يقتل في سبيل الله والبار بل احياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اجلالا واكراما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور آج الحمدللہ ذکر حسین کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے، ذکر حسین یہ وہ ذکر ہے کہ ساری دنیا ازل سے ابد تک، تھوڑا آپ کی توجہ ہے نا میری طرف، غور سے سنیں، ازل سے ابد تک، شروع سے آخر تک، اول سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک، جب کچھ نہ تھا تو بھی ذکر مصطفیٰ تھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ جب کچھ نہ ہوگا تو بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو تو سب معلوم، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر آپ کا نور اللہ پیدا نہ کرتا تو حضرت آدم کو بھی نہ بناتا۔ تو نور مصطفیٰ کا ذکر پیدائش آدم سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور جب دنیا پوری ختم ہو جائے گی، میدان محشر برپا ہوگا، اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ یعنی ساری دنیا ابتدا سے انتہا تک ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے، اور کرتی تھی، اور صبح قیامت تک کرتے رہے گی۔ اب آئیے وہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے، اور خود مصطفیٰ ذکر حسین کر رہے ہیں، اور خود میرے آقا ذکر حسین کر رہے ہیں۔ ساری دنیا آقا کی بات کر رہی ہے۔ عمر بن خطاب جیسے صحابی رسول بولے واہ واہ کیا سواری ہے۔ کون بولے؟ عمر بن خطاب بولے۔ آپ نہیں جاگ رہے میرے حساب سے، آپ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے، بچوں کو چھوڑ کر آپ لوگوں سے کہوں گا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب بولے واہ واہ کیا سواری ہے۔ وہ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، وہ آقا کی بات کر رہے ہیں، اور خود آقا کیا کر رہے ہیں؟ خود میرے آقا نے کہا عمر سواری کو دیکھ رہے ہو، ذرا سوار کو بھی تو دیکھ لو۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ عمر سواری کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ آپ کے پشت مبارک پر امام حسین تھے، آپ کے پشت مبارک پر امام حسین تھے۔ تو میرے آقا یہ فرما رہے ہیں عمر سواری کو دیکھ رہے ہو، ذرا سوار کو بھی دیکھ لو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں عمر جیسا صحابی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور خود مصطفیٰ حسین کا ذکر کر رہے ہیں، تو پتا کیا چلا؟ ذکر حسین کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر حسین حسین جو کہہ رہے ہیں، نعرہ حسین زندہ باد جو کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا طریقہ
طریقہ ہے، کیونکہ میرے آقا حسنین کریمین کے ذکر سے کئی محدثین نے اپنی اپنی احادیث کی کتابوں کو حسنین کریمین کے ذکر سے زینت بخشا ہے، اور میرے آقا اور بھی باتیں حسنین کریمین کے بارے میں بتاتے رہے جو عبادات سے باہر تھے، مگر عبادت جیسی عظیم عبادت، نماز جیسی عظیم عبادت، خطبہ جیسا عظیم عبادت، اس خطبے میں بھی میرے آقا حسین کو اٹھا کر یہ بتا رہے ہیں خطبہ بھی دین ہے اور حسین بھی دین ہے، بتا رہے ہیں نماز بھی دین ہے، اور نماز میں پشت مصطفیٰ پر اگر حسین بیٹھے ہیں تو نماز کو میرے آقا طول دے رہے ہیں، نماز سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، اور آقا کا سجدہ یہ عام سجدہ نہیں ہے، ساری دنیا کے سجدے ایک طرف، میرے آقا کا سجدہ ایک طرف، اس آقا وہ سجدہ، ایسا سجدہ جب یہ بدر کی سرزمین پر ہوا تھا تو 313 مسلمانوں نے 918 کو کچے چنے چبا دیے تھے۔ وہ سجدہ مصطفیٰ مسجد نبوی، پیچھے کھڑے ہونے والے السابقون الاولون، وہ عظیم صحابہ، وہ اللہ کی عظیم عبادت، اس عبادت میں حسین پشت مصطفیٰ پر بیٹھے ہیں، سجدے کو لمبا کر کے میرے آقا آدھی دنیا کو بتا رہے ہیں جس طرح سجدہ عظیم ہے اس طرح میرا حسین بھی عظیم ہے، جس طرح سجدہ عظیم ہے اس طرح حسین بھی عظیم ہے۔ اور سنیے ذرا، میں بات بتا چکا ہوں اس سے پہلے بھی، ہم اسی بورا بنڈے کے علاقے میں، کہ آقا نے کہا کہ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں، حسین آقا سے ہے، یہ بات کمپلیٹڈ ہے، مگر میں حسین سے ہوں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مطلب یہ ہے میں حسین سے ہوں، مطلب میرا جلوہ حسین کے اندر ہے۔ اور کسی عاشق نے کیا کہا معلوم ہے اس کا ترجمہ؟ اکبر بھائی ذرا ایک منٹ سن لیجیے ایک بات، کسی عاشق نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ انا الحسین منی وانا من الحسین۔ ایک عاشق نے کیا ترجمہ کیا ہے، ماشاءاللہ سے دل باغ باغ ہو گیا جب ترجمہ سنا میں۔ وہ بولے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں خود حسینی ہوں۔ کیا فرما رہے؟ میں خود حسینی ہوں، مطلب میری آل قیامت تک جو باقی رہے گی وہ حسین کی پشت سے باقی رہے گی، میرا فیض قیامت تک جو چلے گا وہ حسین سے چلے گا، میرے کمالات جو چلیں گے قیامت تک وہ حسین سے چلیں گے۔ اور وہ حسین کہ میں نے اسلام کی ابتدا مکے کی دھرتی پر کی ہے، اب اس اسلام پر جس وقت آنچ آئے گی، آندھی آئے گی، ظلم و بربریت کا زمانہ آئے گا، اسلام کو جو میں نے لگایا تھا اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کریں گے تو میں حسین سے ہوں، مطلب میرا بیٹا حسین دوبارہ اسلام کو زندہ کرے گا، دوبارہ اسلام کے اندر جان ڈالے گا، روح ڈالے گا میرا حسین۔ اور میرے حسین، میرے آقا حسین کربلا کی زمین پر جو آپ نے ہاتھ نہ دیا بلکہ سر دیا، ارے وہ ہاتھ کیسے دیتے؟ وہ ہاتھ ید حسین نہیں ید مصطفیٰ تھا، وہ ہاتھ ید حسین نہیں ہے، وہ ید مصطفیٰ ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، جو رسول اللہ کا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پر، آپ کہیں گے میں ایسے جذبات میں بول رہا ہوں، نہیں بیت رضوان کو پڑھ لیجیے آپ، یا مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امام صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ بیت جو رضوان ہے اس پر جتنے صحابہ
مصطفیٰ کے دست مبارک پر بیعت کیے، اللہ نے کہا محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے، اور یہ ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے کیا کہا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اے اللہ، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے تو اس بندے سے محبت فرما۔ مطلب یہ ہے جتنے لوگ حسینی نعرہ لگانے جلسگاہوں میں آتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں آتے ہیں، خدا ان سے محبت کر کے جنہیں حسین کے لوگ نے بھیجنا ہے، اسی لیے تو وہ یہاں آتے ہیں، ورنہ ہر کوئی یہاں نہیں آتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہر کوئی جلسگاہ میں شہادت حسین کرنے نہیں آتا، اور ہم لوگ وہ لوگ ہیں زندہ حسین کا ہم ماتم کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم سینہ اس لیے نہیں پیٹتے کیونکہ ہمارے سینے میں حسین زندہ ہے، ہم سینہ اس لیے نہیں پیٹتے کیونکہ ہمارے سینے میں آقا مولا حسین زندہ ہے۔ بس آپ لوگوں کو میں چند گزارشات کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ معرکہ کربلا، حق و باطل کا کربلا، حق و باطل کی معرکہ، حق و باطل کی جنگ، اس جنگ کو، اس معرکے کو یاد رکھیے، تاریخی پس منظر سے دیکھیے، یہ ایسی جنگ ہے، یہ ایسا معرکہ ہے، یہ حق و باطل کا معرکہ ہے۔ جس طرح رات اور دن کبھی کمبائن نہیں ہو سکتے، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، دن آتا ہے تو رات آتی ہے، رات آتی ہے تو دن آتا ہے، اسی طرح حق و باطل کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور حق امام حسین کے ساتھ تھا اور باطل یزید کے ساتھ تھا، اور حق کے بارے میں اللہ کہتا ہے ارے قل جاء الحق، ارے کہہ دو کہ حق آیا، قل جاء الحق وزهق الباطل، اور باطل چلا گیا۔ مطلب یہ ہے حسین آیا، یزید چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، ارے یزید کو جانا ہی تھا، اس کو تو مرنا ہی تھا، اس کو تو بے گور و دور پڑے رہنا ہی تھا۔ وہ سیریا کے کسی قبرستان میں جہاں لوگ کوڑا ڈالتے ہیں لوگ، اس جگہ پر اس کی قبر پڑی ہوئی ہے، مگر کربلا پہ آج بھی قبضہ میرے حسین کا ہے، مگر کربلا پہ آج بھی قبضہ میرے حسین کا ہے۔ منگتے جا رہے ہیں، جھولیاں بھر کے لا رہے ہیں، کیوں؟ حسین زندہ ہے۔ یہ عقیدت کی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اللہ ایک جگہ نہیں بلکہ دو جگہ پر قرآن میں ارشاد فرمایا کہ حسین زندہ ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، ان کو مردہ نہ کہو جو ہماری راہ میں جان دیتے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ مطلب یہ ہے امیر حمزہ زندہ ہے، مصعب عمر زندہ ہے، اسی طرح حسین ابن علی بھی زندہ ہے۔ اور سنیے، آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سید الشہداء۔ کوئی یہ سوچتے ہوں گے آج کل صاحب عجیب و غریب ذہن کے لوگ ہیں، لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ بھائی حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء نہیں بولتے، امام حسین کو سید الشہداء بولتے ہیں۔ امیر حمزہ صحابی رسول ہیں، ان کی بھی شہادت بہت بڑی ہے، مگر یہ دو شہادتوں میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت امیر حمزہ کی جب شہادت ہوئی، بعد شہادت کے آپ کے جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، کسی خاتون کی طرف سے مسئلہ کیا گیا، وہ شہید ہے، جو تکلیف دی گئی وہ شہادت کے بعد دی گئی، اور حسین کی شہادت وہ شہادت ہے ابھی حسین زندہ ہے، نظروں کے سامنے 6 ماہ کا بچہ، دودھ پیتا بچہ ان یزیدیوں سے لڑ رہا ہے۔ علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جب لوگ یہ ارادہ کرتے کیوں نہ آقا کا دیدار کر لے تو حسین کے بیٹے کو دیکھ لیتے تھے، علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ حسین ابھی زندہ ہے، 18 سال کا جوان، چلچلا کی جوانی،
خوبصورت چہرہ، باغ نبوت کا پھول، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حسین کے گھر کے ایک مہکتے ہوئے پھول۔ جی 18 سال کے بچے کا لاشا اٹھانا یہ بولنے میں میرے لیے بھی آسان دکھ رہا ہے اور آپ کو بھی آسانی سے سن رہے ہیں۔ ذرا اپنے گھر میں بھی تو بچے ہیں نا، اپنے گھر میں بھی تو بیٹے ہیں نا، اپنے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہیں نا۔ ذرا امیجن کر کے سوچئے، اگر 18 سال کا جوان جس کے اوپر ایک باپ اپنی کمر جھکاتے جھکاتے اس کی کمر کو مضبوط کیا ہو، جی ایک باپ زندگی بھر نوکریاں چاکریاں کر کر محنت کر کر ایک بچے کو ہٹا کٹا کیا ہو، اگر وہ بچے کو کچھ ہو جائے یا وہ مر جائے تو اس کا لاشا اٹھانا، اس کا جنازہ اٹھانا ایک دل پر کتنا بھاری پڑتا ہوگا۔ زبان سے کیا کیا شکوے نکلتے ہوں گے، یہ عام لوگوں کا طریقہ ہے۔ اب آؤ نا، نبی کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، تربیت میرے آقا نے کیسے دی ہے۔ علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں، زبان پر شکوہ نہیں ہے، زبان پر شکایت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے بھی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے کہہ رہے مالک تو راضی ہو جا، یہ حسین کے لیے کافی ہے۔ ایک علی اکبر کا کیا آج دیتا تو وہ بھی تیرا میں قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کلیجہ حسین کا ہے، کیا دل حسین کا ہے۔ کبھی کبھی میرے بھائی یہ سب واقعات کربلا بیان کرتا ہوں نا تو پھر بار بار وہی بات دماغ میں جاتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 5 سال تک یہ لوگوں کی جو تربیت کرتے رہے، حسن اور حسین کی، ان کو مسجد نبوی میں لاتے، لے کے جاتے، پشت پر بٹھاتے، سجدے میں وہ آ جاتے، کبھی منبر پر لے کے جاتے، کبھی ان کو اپنی زبان چسواتے، کبھی ان کو چومتے، کبھی حضرت فاطمہ سے بولتے بیٹی فاطمہ ان کو نہ رلاؤ، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو باتیں ہیں نا 5 سال کی، یہ باتیں یاد آتی ہے، میرا ایسا لگتا ہے کہ میرے آقا نے حسنین کریمین کی ایسی تربیت کروائی، ایسی ان کو ٹیچنگ کی کہ حسین شبیہ مصطفیٰ بن کر جب کربلا کی زمین پر آئے تو نہ ان کے اندر شکوہ تھا نہ شکایت تھی، صبر و رضا کے پہاڑ بن کر ان ظالموں کے سامنے، کون سے ظالم جی، اگر آج کا یہودی غزہ پر فلسطین پر بمباری کر رہا ہے تو کبھی کبھی تعجب نہیں ہوتا، اس لیے تعجب نہیں ہوتا کیونکہ معلوم ہے یہ تو شروع کا دشمن ہے، یہ تو پرانا دشمن ہے، پہلے سے مارنے میں ٹوٹا ہوا تھا۔ ہاں فرق اتنا ہے، وہ جب جاگ رہا تھا ہم سو رہے تھے، وہ جب ہم کو غلام بنا رہا تھا کہ ہم غلام بن رہے تھے۔ تعجب نہیں ہوتا کہ یہ جو کر رہا، یہ جو کر رہا ہے، مگر غم و غصہ تو ہر ایک کے پاس ہے۔ تعجب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اپنا چھیڑتا ہے، جب کوئی اپنا مارتا ہے، جب کوئی اپنا تکلیف دیتا ہے۔ کسی بزرگ کا واقعہ ہے، ان کو غالباً منصور حلاج ہے، ان کو پھانسی کے تخت پر لے جایا جا رہا تھا، لوگ پتھر مار رہے تھے، مگر منصور حلاج نے نہیں بنی، ان کا اصلی نام حسین ہے، امام حسین منصور حلاج۔ وہ جب جا رہے تھے لوگ پتھر مار رہے تھے مگر انہوں نے آہ نہ بھری، ایک چھوٹا کنکر جب ان کے جسم پہ لگا تو وہ آہ بھر کے کہے، لوگ بولے منصور اتنے بڑے بڑے پتھر مارے ہیں تجھے لوگ، تو نے آہ نہ بھری مگر ایک کنکر پہ آہ بھر دی۔ منصور حلاج بول پڑے، وہ جو پتھر مارے تھے وہ کوئی غیر تھا، یہ جو کنکر مارا تھا یہ کوئی اپنا تھا۔ اپنا جب کنکر بھی مارتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ امام حسین کربلا کی ریت پر، کربلا کی سرزمین پر نماز ادا کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، یہ گھر سے ملی ہوئی وراثت ہے، کیونکہ حسین کا آنگن وہ آنگن تھا جس میں جبرائیل قرآن لے کر آیا کرتا تھا، جس میں جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے، وہ آنگن تھا حضرت امام حسین کا۔ کربلا کی زمین پر اللہ اکبر کہہ کر آپ امامت کر رہے ہیں، پیچھے پتہ ہے مقتدی کون ہے؟ وہی یزیدی لوگ ہیں جو قتل کرنے آئے تھے، وہی یزیدی لوگ ہیں۔ میں آپ کو کربلا کا پس منظر یہ بولنا چاہتا ہوں، تخت و تاج، حکومت، پیسہ،
पॉलिटिक्स, जी दुनिया की इज्जत, ये क्या चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ऐसी चीज है, इसको जेब में रखना चाहिए, जेब में, दिल में नहीं रखना चाहिए। गुड पॉलिटिक्स करना अच्छी बात है, बैड पॉलिटिक्स करना ये अच्छी बात नहीं है, मगर उस बैड पॉलिटिक्स के खातिर, 4 दिनों के वोटों के खातिर किसकी कीमतों पर क्या करते हैं हमारे भाई। जी उस जमाने में हजरत इमाम हुसैन जब अल्लाहु अकबर कहकर रकात बांधी, पीछे जम्मे गफीर है, सफों के सफ लगे हुए हैं, देखे तो कौन है, पूरे कातिलाने हुसैन जो कत्ल करने आए हैं, पूरे नमाज पढ़ रहे हैं। कैसा ईमान था, कैसे मुसलमान थे। आसमान भी क्या कह रहा था होगा, जमीन भी क्या कह रही थी होगी, फजाएं भी क्या कह रही थी होगी, जानवर भी क्या कह रही थी होगी। अरे तो कैसा मुसलमान है, अत्तहियात में बैठकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अरे आले मोहम्मद पर दुरूद भेजता है, आले मोहम्मद पर सलाम भेजता है। और वही आले मोहम्मद जब सलाम भेजते हैं तू तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। ये कैसा ईमान फरोश है। या तूने किसको पार्टी में ईमान डालकर भेज दिया, यजीद की, तो तूने यजीद को तुझको गवर्नरी का जो तोहफा देने वाला था, 4 दिन की गवर्नरी के खातिर, 4 दिन के तख्त के खातिर। अरे फिरौन क़ारून हामान, ये लोगों के तख्त ना बचे तो तेरा क्या मसूर की दाल, तेरा क्या तख्त बचेगा। अरे तू सोच भी कैसे सकता है। हुसैन करबला को तख्त के लिए बदबख्ते, अभी हुसैन 5 साल की उम्र में थे तो मेरे आका ने उन्हें जन्नत के तख्त का सरदार बना दिया था। तो दुनिया की गवर्नरी के लिए लड़ रहा है और ये समझ रहा है कि शायद इसी ममलकत के लिए, इसी बादशाहत के लिए शायद या हुसैन आए होंगे बदबख्ते। ये वो हुसैन है जो मुस्तफा के कंधों में बैठा करते थे, मुस्तफा की बोलियां सुनते थे, कभी मुस्तफा इन्हें चूमते थे, कभी ये मुस्तफा को चूमते थे। ये ऐसी सवात है, ये ऐसी जात है, इमाम हुसैन है। इनको दुनिया की तख्त ताज की कोई जरूरत नहीं थी। जी बस अगर ये चाहते तो सेकंड में, क्योंकि ये अली का बेटा है, ये अली का बेटा है। और यकीन जानिए, अगर अल्लाह की मर्जी और मशरत एक ही ना होती, 30,000 यजीदी क्या, मेरा ईमान कहता है 30 लाख यजीदी करबला की धरती पर आते, वो ताकत रखते हैं, हैदरी ताकत। क्या कहते हैं उसको, हैदरी कुव्वत, हैदरी ताकत। वो मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की, उनका बेटा है ये। अरे ये फातिमा का दूध इनके गले में हो रहा है। इनकी माँ दुनिया की आम खवातीन नहीं है, जन्नती खवातीन की सरदार है। और फरमाया फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसे मुझे तकलीफ दी, और जिसे मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। ये कैसी जाते हैं, जरा सोचिए तो सही। आप देखिए, मुबाहला हुआ, आप आयत बार बार पढ़े होंगे कुरान मजीद में। जी अपोजिशन पार्टी भी आई, ईसाइयों की बड़े बड़े पादरी आए और हुजूर मुबारक कमली ओढ़े हुए बैठे हुए, और आपकी कमली में मौला अली है, सैयदा कायनात है, मौलाए कायनात है, एक हसन है, एक हुसैन है, ऊपर चादर ओढ़ी है। ऐसा मंजर शायद ना जमीन ने कभी देखा होगा, ना आसमान ने कभी देखा होगा। हम ये गुलाम इस आरज़ू में यहाँ बैठे हैं, उस चादर की थोड़ी सी छाव भी अगर हमको मिल जाए, हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। जी वो चादर मुबारक ओढ़े बैठे हैं, ईसाई पादरी आए बड़े बड़े चैलेंज के लिए, मुबाहला 1 to 1, फेस टू फेस, और वर्डिकेट ऑन द स्पॉट, फैसला स्पॉट पे, या तुम रहो या हम रहे। जी या तो आप जीना या तो हम जीना, या तो हम मरना या तो आप मरना। मेरे आका ने कहा ठीक है, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं हमारी औरतों को लाऊंगा, तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाऊंगा।
اور حضور اپنی طرف سے کسے لے گئے؟ یہ چاروں کو لے گئے. تو وہ عیسائیوں کا جو پارٹی جو آئی تھی نا وہ لوگوں کی، وہ دیکھی کہ کملی میں جو چہرے چمک رہے ہیں، کیونکہ پہلے سے پڑے ہوئے جناجی پورے، ایک نبی آخر الزمان ہوگا، ہاں اس کا ایک دو نواسے ہوں گے، حضرت فاطمہ ہوں گے، پورا پڑے ہوئے تھے، پہلے سے دیکھے ہوئے تھے. اور چہرے کیسے چہرے؟ مبارک چہرے. تو جب کملی میں دیکھے وہ لوگ، تو ان کا جو بڑا عقل مند پادری تھا نا، انہیں اپنے جونیئرز کو ایڈوائز کیا دیا، میرے بھائی ذرا میری بات سن لو، بیٹر یہ ہے کہ یہاں سے ہم چلے جائیں، ورنہ یہ جو بیچ میں ذات ہے، محمد عربی کی جو ذات ہے، اگر وہ ہمارے لیے بد دعا کر دے اور اس بد دعا پر یہ چاروں آمین کہہ دے تو صبح قیامت تک کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا. ایسی طاقت والے نبوت قدسیہ میدان کربلا میں یہ مت سمجھیے مجبور ہے، مت سمجھیے شامل بن کے آئے ہیں. کیوں؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے، چلتا پھرتا نمونہ دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو. اور اس آیت کی اگر تفسیر دیکھنا ہے، جو میں آیت اب پڑھوں گا، اس کی عملی تفسیر دیکھنا ہے تو پھر پڑھو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبری صبر کے ذریعے سے. حضرت عباس کا لاشا اٹھائے صبر کر رہے ہیں، علی اصغر کا لاشا اٹھائے صبر کر رہے ہیں، علی اکبر کا لاشا اٹھائے صبر کر رہے ہیں، لوگوں کے اور بازو کٹے صبر کر رہے ہیں، بھائیوں کے بازو کٹے صبر کر رہے ہیں، اور اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں صبر کر رہے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب یہ اس کی پریکٹیکل تفسیر دیکھو، کربلا کی ریت پر یہ تفسیر بتائی جا رہی ہے. ذرا غور سے سنیے، صبر کا پیمانہ پورا چل رہا ہے، صبر و رضا کے پہاڑ بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں طاغوتی ظلمتوں کے سامنے. جی حسین ابن علی ڈٹ کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر ذرا چہرے پہ شکن نہیں ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں. صبر و رضا کا پہاڑ ہے. صبر ایک ایسی چیز ہے صاحب، اگر جس دن اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا سمجھو سب کچھ چھوٹ گیا. اگر آپ کوئی تکلیف دیتا ہے، آپ ہی اس کا جواب دیتے ہیں تو پھر آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دیتے تو سنیے اس کا جواب اللہ اپنی طرف سے دے گا، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. امام حسین کیونکہ مسلمان ادھر بھی ہے، مسلمان ادھر بھی ہے، کلمہ گو ادھر بھی ہے، کلمہ گو ادھر بھی ہے، نمازی ادھر بھی ہے، نمازی ادھر بھی ہے، تو صابر کون ہے؟ صابر حسین ہے، صابر حسین ابن علی ہے. میرے حسین صبر و رضا کے پہاڑ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، بولیے استعینوا بالصبر، صبر تو آپ نے دیکھ لیا نا، والصلاۃ نماز کے ذریعے سے. جی حال ہمارا یہ ہے، نماز جیسی عظیم عبادت صرف 2-3 لاکھ کے چھلے کے فنکشن میں اٹھ جاتی ہے، 1-2-1.5 لاکھ 50,000 کے برتھ ڈے پارٹی میں اٹھ جاتی ہے، 55 سال کی اینیورسری میں نماز اٹھ جاتی ہے. یہ حال ہمارا ہے. مگر وہ کربلا کی دھرتی پر ان ظالموں کے سامنے جب ظالم نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دیجیے، امام حسین نے کہا ہاں ہے نا، بے صبری تو ہو گیا، والصلاۃ باقی ہے، صلاح باقی ہے. کیا باقی ہے؟ باقی یہ ہے میرے نانا نے ایک کان میں اذان دی ہے اور ایک کان میں اقامت دی ہے. آقا یہ جانتے تھے میں حسین کے ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت دے رہا ہوں تو حسین میری اس اذان کی لاج رکھے گا، اس اقامت کی لاج رکھے گا. ارے نانا نے دی ہے، وہ نماز پڑھنا ہے. بیٹوں کے لاشوں کے بیچ میں نماز پڑھنا یہ کتنی بڑی بات ہے. تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھے تو سوچئے صاحب، جی ذرا دل پہ ہاتھ رکھے تو سوچئے کہ اس ماحول میں اب تو مسجد میں خالی بچھا ہے، لیفٹ رائٹ میں اے سی چل رہا ہے،
पानी ठंडे मौसम में गर्म आता है, गर्म मौसम में ठंडा आता है, ऊपर फैन चल रहा है, अच्छी माइक में सुरीली आवाजें चल रही हैं, सब कुछ बेसिक फैसिलिटी रिक्वायरमेंट पूरा है, तो भी नमाजों में न जाने कैसे कैसे अजीब ख्यालात का मंजर चल रहा है। ये हम नमाज पढ़ रहे हैं जी। अरे तेरे सजदे तुझे गाफिल ना करते इकबाल, अल्लामा इकबाल कहते हैं तू छुपता कहीं और है, सोचता कहीं और है, ऐसे तेरे सजदे हैं। आओ ना हुसैन का सजदा देखो, सब्र और रज़ा का सजदा, ऐसा सजदा चुन चुन खाइयो, पूरा खाइयो मेरी बात। क्या बोल रहे हैं इमाम हुसैन? ये पैगाम दे रहे हैं, जख्म तो जख्म खाए जा, आह ना कर लबों को सी। अरे ये इश्क है जिंदगी नहीं, ये इश्क है तमाशा नहीं है। अब सजदा कर रहे हैं। बदबख्तों को मालूम था ये हुसैन इब्ने हैदर है, अगर इनकी नमाज कंप्लीट हो गई तो हमारी जिंदगी भी कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? अगर इनकी नमाज कंप्लीट हो गई ना तो हमारी जिंदगी भी कंप्लीट हो जाएगी। लिहाजा क्या किया जाए? अरे नमाज को मुकम्मल होने ना दिया जाए। इनको मालूम है ये सजदा वो सजदा है जब बद्र की सरजमीन पे हुआ था, तो बद्र का मार्का मुसलमानों के हक में हुआ था, तो ये वो सजदा है। लिहाजा हालत सजदे में ही सर तन सजदा कर दिया जाए। बदबख्तों ने उसी हालत में आपको शहीद किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आइए बिस्सब्रि वस्सलाह। अब क्या हो गया? सबर की तफसीर भी मुकम्मल हो गई और सलाह की तफसीर भी मुकम्मल हो गई। अब बचा क्या? अरे हुसैन आपने सबर भी किया, आपने सलाह भी किया, जब तो आपने बंदगी के हक अदा कर दिए, अब खालिद का हक रखिए। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, यानी है हुसैन मैं तेरे साथ हूं, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं है। अब हुसैन के साथ मेरा मौला है। इन्नल्लाह, बोलो भाई, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन वलनब्लुवन्नकुम। और आगे तफसीर बोलूं, प्रैक्टिकल तफसीर बता रहा हूं मैं आप। वलनब्लुवन्नकुम, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे हर एतबार से। तो आजमाइशें आती है हर एतबार से, उन आजमाइशों पर इस्तिकामत के साथ रहना ये हुसैनी तर्जुमान खादिरियत पैगाम को अपने दिल में जगा दीजिए और अपनी दिल की तख्तियों पर आज की इस मजलिस हुसैन से उसको लिख कर लेके जाइए, ताकि ये पैगाम आप जिंदगी भर ना भूलें। वो पैगाम ये है, करबला की रेत, करबला का जर्रा जर्रा और इमाम हुसैन का पूरा खानवादा, उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम हुसैनियत में दे रहा हूँ आपको। उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दे रहा है, ऐ मेरे नाना के उम्मतियों, जालिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और वो कितना ही जुल्म क्यों ना करे, मगर जब बात दीन मोहम्मदी पर आती है, शरीयत मुस्तफा पर आती है, तो फिर तुमको भी करबला सजाना होगा, तुमको भी बातिल के आंख में आंख डालकर बात करनी होगी, तुमको भी इस दर्स को, इस सबक को याद रखना होगा। वरना ताज्जुब की बात है, आज इस माहौल में जहां इतनी जगह दीन को आम अंदाज में पहुंचाया जा रहा है, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए इतने बयानात दिए जा रहे हैं, मगर कौम का ये हाल है। यजीदी किरदार इतना अपनाई हुई है, यजीदी तौर तरीके इतने अपनाई हुई है कि अपना अपने को मारने पे तुला हुआ है। एक हफ्ते में 12 मर्डर होते हैं, एक हफ्ते में 10 रुपए के लिए पैसेंजर ऑटो वाले का मर्डर करता है, सिर्फ ओनली 10 रुपीज, 10 रुपए के लिए। इतना सस्ता हो गया है मुसलमान का खून, इस तरह से खून ना बहे, इसीलिए तो हुसैन करबला आए थे। इस तरह से जुल्म ना हो, बर्बरियत ना हो, बेहयाई ना हो, टेररिज्म ना हो, दहशतगर्दी ना हो, झूठ ना हो, फरेब ना हो, धोखा ना हो, अय्याशी ना हो, ममकारी ना हो, अय्यारी ना हो, इस तरह से हलाल व हराम की तमीज खत्म ना हो, इसीलिए तो हुसैन करबला आए थे, उसकी आंख में आंख डालकर जवाब देने के लिए। मगर कितने अफसोस की बात है मेरे भाई, दुनिया किधर जा रही है।
لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں میری بھائی بہنیں روزانہ 100 لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ وہ غزہ کی سرزمین ایک قیامت صغریٰ بن کے بیٹھی ہے، وہاں ہر دن مسلمانوں کے لاشیں نکل رہے ہیں، وہاں دشمن بن ڈال رہا ہے، تو تعجب تو ہو رہا ہے، یہاں اپنا اپنے کو مار رہا ہے تو یہ اس سے بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ آج مسجد اقصی خطرے میں ہے، آج کمال مولا مسجد خطرے میں ہے، آج ایک ایک مسجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آج قرآن تو آپ کے پاس ہے، اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، قرآن تو تھا مگر عمل کرنے والا نہیں تھا، اس عمل کو بتانے کے لیے عملی تصویر بن کر حسین کربلا میں آئے تھے، اور آج قرآن تو ہے مگر اس کو صرف پڑھنے کے لیے محدود کیا گیا ہے، ثواب تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا ایک ایک آیت کے بدلے میں، مگر اس پر عمل کرنا، اس کو عملی جامہ پہنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کیوں کہا گیا اپنی خواتین کی، اپنی بچیوں کی تربیت ایسی کرو، ان کو بی بی فاطمہ کی خیرات کھلاؤ، بی بی فاطمہ کی حیا کا درس دو۔ مگر تعجب ہوتا ہے ہر دن جب فیس بک کھولتے ہیں، ہر دن ایک بچی غیر مسلمان بچے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر جاتی ہے، گپ چپ کی بنڈیوں پر ٹھہرتی ہے، بے حیائی کے مناظر فوٹو شاٹ کرتے ہیں، بتاتے کتنا تعجب ہے۔ وہاں ہماری ماں بہنیں جو اپنی آبرو کو چھپانا چاہتی ہے مگر دنیا کے کتے درندر ان کی آبرو کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس سہولت ہے، آج ہمارے پاس ہر چیز کی فیسلٹی ہے، تو بھی ہم حیا کا درس دینے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میری باتوں کو دل میں جگہ دیجیے، اللہ کے واسطے اس کربلا کے اصل خراج عقیدت اگر امام حسین کو کوئی حسینی دینا چاہتا ہے تو وہی یہی خراج عقیدت ہے کہ حسینی مشن کو آگے بڑھایا جائے، حسینی پیغام کو کونے کونے تک پہنچایا جائے۔ نہ صرف یہ شربت بنانا بڑی اچھی چیز ہے، جلسہ کرنا اس سے اچھی چیز ہے، سیرت حسین بتانا یہ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پیغام حسین عام کرنا یہ اصل امام حسین کو خراج عقیدت ہے۔ لہذا اس پیغام حسین کو عام کیجئے۔ سیدہ حضرت زینب جو مولا علی کی بیٹی ہے ان کے کردار کو عام کیجئے، بی بی سکینہ کے کردار کو عام کیجئے۔ حضرت امام زین العابدین، کون نہیں جانتا زین العابدین؟ وہ زین العابدین میدان کربلا میں ہے مگر آپ کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ملی، مگر میرا دل یہ کہتا ہے علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے جو کہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی کثرت اولاد عطا کیا، تو حضرت امام زین العابدین بخار کی وجہ سے جو بستر مرگ پر تھے، وہ جو بستر تھا وہ اصل میں زین العابدین جو لیتے تھے وہ صرف زین العابدین نہیں ہے بلکہ وہ کوثر کی تفسیر ہے، وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر ہے۔ وہی زین العابدین کی اولاد جب دنیا میں پھیلتے 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 دنیا میں گئی تو ہمارا مقدر بھی اس حد تک چمکا، ہم بھی ان کی اولادوں کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے؟ ہم اپنے مقدر پہ ناز نہ جائیں، وہ زین العابدین کی اولاد ہمارے سامنے ہے، ان کا چہرہ دیکھنا کتنی مبارک بات ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، حضرت امام زین العابدین کی پوری زندگی آہو بکا میں گزری۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنا روتے ہیں؟ بولے ہاں، کیوں نہ رو میرے بھائی، یوسف علیہ السلام تو باحیات تھے مگر ان کے بابا 40 سال روئے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی، اور میرے گھر کے سامنے میرا پورا کنبہ لٹ گیا، تو کیا میں نہ روؤں؟ تو امام حسین کے پیغام کو، امام زین العابدین کے پیغام کو، ائمہ اہل بیت اطہار جو عباسی سلطنت، اموی سلطنت کے ان زمانے کے ظالم بادشاہوں کے ظلم کے شکار ہوئے ہیں مگر صبر و رضا کی پہاڑ بن کر اس زمانے میں چٹان بن کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو پیغام حسین تک
حسینیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پیغام کو، پیغام کربلا کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے میرے مولا مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی اور خانخواہوں کی، علماء کی، مشائخین کی، سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، وما علینا الا البلاغ۔